نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ نکاح اور طلاق یہ معاملہ ہر مذہب اور ملت میں عام معاملات جیسے خرید اور فروخت یا کرایہ داری وغیرہ اس قسم کا یہ معاملہ شمار نہیں ہوتا کہ طرفین باہمی رضامندی سے جس طرح چاہیں یہ عمل کر لیں، بلکہ ہر مذہب اور ملت کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان معاملات کو ایک خاص مذہبی تقدس حاصل ہے اور اس کی ہدایت کے تحت یہ کام سر انجام پاتے ہیں، خواہ وہ آسمانی مذاہب ہوں جیسے یہود و نصارہ یا اس کے علاوہ ہندو، سکھ، مجوسی وغیرہ۔ ان سب میں ان کے مذہبی رسوم ہیں جس کے تحت یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کسی مذہب پر عمل نہیں کرتے ان کے نزدیک وہ اسے کرایہ داری کی طرح باہمی رضامندی کا ایک معاملہ سمجھتے ہیں کہ فریقین جب چاہیں جیسے چاہیں آپس میں یہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک مقصد صرف جنسی تسکین کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات ہے۔ اس میں نکاح کو ایک معاملہ اور معاہدہ قرار نہیں دیا گیا بلکہ اسے عبادت کی حیثیت بخشی ہے، جس میں خالق کائنات کی طرف سے انسانی فطرت میں رکھے ہوئے شہوانی جذبات کی تسکین کا بہترین ذریعہ اور پاکیزہ سامان بھی موجود ہے، اور مرد اور عورت کے ازدواجی تعلقات سے جو عمرانی مسائل بقائے نسل اور تربیت اولاد کے متعلق ہیں ان کا بھی معتدلانہ اور حکیمانہ بہترین نظام موجود ہے۔ اور چونکہ معاملہ ازدواج کی درستگی پر عام انسانی نسل کی درستگی موقوف ہے، اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے معاملات سے زیادہ اسے اہمیت دی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی جزیات تک کو بیان کیا گیا، اور پھر احادیث میں اس کی مکمل تفصیل دی گئی ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ نکاح کرنے کے حوالے سے فقہا نے اس کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم فقہا کی تقسیم کے مطابق فرض وہ یہ کہ اگر نکاح کی وسعت ہو یعنی خرچہ وہ اٹھا سکتا ہے، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے اور بغیر نکاح کے حرام عمل میں پڑنے کا خطرہ یقینی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر یہ نکاح کی وسعت رکھتا ہے لیکن نکاح نہ کرے تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں پھر یہ نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر اسے ضرورت ہو مگر خرچے کی وسعت نہیں ہے، پھر اس صورت میں یہ صبر سے کام لے گا اور روزہ رکھے، جیسے کہ احادیث میں اس حوالے سے تعلیم دی گئی ہے، اس کی بھی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دوسری قسم فرض اور واجب کے بعد سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر اسے ضرورت تو نہیں لیکن اس کے پاس وسعت ہے، یہ گھر بسا سکتا ہے۔ ضرورت اس معنی میں کہ اگر شادی نہ کرے تو گناہ میں پڑنے کا نہ تو یقینی خطرہ ہے اور نہ خدشہ ہے، لیکن اس کے پاس وسعت خرچے کی موجود ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور صورت یہ ہو کہ ایک ایسا شخص جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا
تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ میں جو ہے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ یہ فقہا نے مختلف قسمیں اس کی بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں نکاح کرنے کے حوالے سے سورہ النساء میں ارشاد ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی جو عورتیں تم کو پسند آئیں بشرط ہے کہ وہ محرمات میں سے نہ ہو اور کسی اور کے نکاح میں نہ ہو، تو ان عورتوں میں سے جو تم کو پسند آئے ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ تو اس آیت نے 4 تک کی اجازت مرد کو دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے 2 سے زیادہ بیویوں میں، 2 میں یا 2 سے زیادہ بیویوں میں عدل کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ 2 3 4 تک نکاح اپنے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عدل نہیں کر سکتا یا خرچہ 2 یا زیادہ کا نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس صورت میں ایک ہی پر اکتفا کرے گا۔ اور سورہ النور میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں جو ذمہ دار سرپرست ہیں ان کو یہ خطاب کیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یعنی تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی بغیر نکاح کے ہوں۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی ہے، یعنی جس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا لڑکے کا لیکن بیوی کو طلاق دے دی یا بیوی نے خلا لے لی یا بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے لڑکی ہے کہ جس کا نکاح ہو چکا تھا لیکن اس کو طلاق مل گئی یا اس نے خلا لے لی یا اس کا شوہر مر چکا ہے، بیوہ عورت ہے، تو ان تمام صورتوں میں یہ جو ہے مجرد ہیں، بغیر نکاح کی حالت میں ہیں۔ ان سب کے بارے میں یہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا نکاح کراؤ، اور پھر مزید فرمایا کہ تمہارے لونڈی اور غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ یہ ابتدائی دور میں جب غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی تو ان کے حوالے سے ان کے مالکوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر وہ صالح ہیں، نیک ہیں، نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں، گھر بسا سکتے ہیں تو ان کا نکاح کرا دو۔ عام طور پر نکاح میں تاخیر کر دیتے ہیں، خصوصاً لڑکوں کے حوالے سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بچہ بھی کیریئر بنا لے، 2 پیسے جمع کر لے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر شادی کی بات چلے گی۔ تو اس حوالے سے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے، بظاہر سبب موجود نہیں، کیسے غنی ہوگا؟ تو اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور سب کچھ کا جاننے والا ہے۔ بندہ اپنا کام کرے، اللہ اپنا کام کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد
اللہ رب العالمین ضرور کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو عفت اور پاک دامنی کی خاطر نکاح کرتا ہے، تو اس کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہے۔ یوں تو اللہ بادشاہ ہے، اس پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے اوپر حق تسلیم کر لیا کہ میں اس کی مدد کروں گا جو عفت اور پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو بغیر نکاح کے ہوں، گھر بسا سکتے ہوں، فرمایا کہ ان کا نکاح کرا دو۔ مسلم معاشرے میں بغیر نکاح کے کسی کو نہیں رہنے دو۔ یہ تو اولیاء اور سرپرست کو تعلیم دی گئی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، خرچہ نہیں اٹھا سکتا اور نکاح چاہتا ہے تو اور اس کو جو ہے موقع نہیں مل رہا نکاح کے حوالے سے، تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ جو نکاح کی توفیق نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یعنی ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے جب تک اسباب پیدا نہیں ہو جاتے نکاح کے، تب تک جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ اب یہ پاک دامنی اور عفت کی جو ہے صورت کس طرح ہوگی، تو اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ وہ پھر روزہ رکھے۔ روزے کی وجہ سے اس کی شہوت جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی۔ لا یجدون نکاحا، نہیں پاتے نکاح کی توفیق نہیں رکھتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری صورت جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ خرچہ تو اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ وہاں پر کوئی مسلمان خاتون اس کو نہیں ملتی نکاح کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں یہ عفت اور پاک دامنی کی راہ اختیار کرے۔ اور وہ بتا دیا میں نے آپ کو کہ وہ جو ہے حدیث کے مطابق روزہ رکھے، روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ احادیث میں نکاح کے ترغیب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا تو پھر وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سورہ نور کی جو آیت جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو بھی بغیر نکاح کے ہوں ان کا نکاح کراؤ، یہ حکم جو ہے اولیاء اور سرپرست کو دیا گیا ہے، یعنی والدین ہیں یا جو ہے والدین موجود نہیں ہیں، بڑے بھائی ہیں یا جو ہے کسی اور کی سرپرستی میں ہیں، ان کو جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ماتحت جو بغیر نکاح کے ہوں اور گھر بسا سکتے ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا اور اس پر تمام ائمہ اور فقہا کا اتفاق ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ کوئی مرد اور عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام سر انجام دے، یعنی بجائے اس کے کہ کوئی لڑکا اور لڑکی از خود اس عمل کو کریں، یہ کام ان دونوں کے سرپرستوں کو کرنا چاہیے۔ اسی میں دین اور دنیا کی بہت سے مصالح اور فوائد موجود ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے
کہ 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا. ایک فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جب جنازہ موجود ہو تو پھر جو ہے دفن کرنے میں تاخیر نہ کرنا، تیسرا یہ کہ بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا کفء یعنی ہمسر مل جائے. تو یہاں پر بھی حضرت علی کو فرمایا گیا کہ یہ کام کرنا ہے سرپرست نے، جو بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے. اسی طریقے سے آگے مضمون آ رہا ہے کہ جس میں یہ مضمون آ جائے گا کہ جب کوئی رشتہ طلب کرے کسی بچی کا، ایسا شخص جس کی دینداری اور اخلاق پر اطمینان ہو، تو فرمایا فَزَوِّجُوهُ، پس اس کا نکاح کرا دو. تو اس حدیث اور اس حدیث اور آیت، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی، بچہ اور بچی از خود نکاح نہ کریں، بلکہ ان کے اولیاء، ان کے والدین اس عمل کو سر انجام دیں. خصوصاً لڑکیوں کے بارے میں اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ از خود اپنا نکاح کا معاملہ نہ کرے. یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس سے فواحش کے راستے کھل جانے کا خطرہ ہے. اسی وجہ سے بعض احادیث میں عورتوں کو از خود اپنا نکاح بغیر ولی کے کرنے سے بھی روکا گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تحقیق کے مطابق اگر کوئی لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کفء میں کرے تو اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا، اگرچہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے یہ قابل ملامت ہے، بشرطے کہ اس لڑکی نے یہ نکاح کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کیا ہو. مجبوری کی صورت یہ ہے کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں اور بلا وجہ جو ہے اس کا رشتہ نہیں کراتے، یا کوئی اور ایسا کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے لڑکی مجبور ہو جاتی ہے کہ از خود اپنے نکاح کا اہتمام کرے، تو اس صورت میں تو قابل ملامت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے اور وہ لڑکی نکاح اپنا خود کراتی ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ عمل قابل ملامت ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق میں نے آپ کو بتائی ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ نکاح باطل ہوگا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ تو لڑکی کے حوالے سے تفصیل ہے. لیکن اگر کوئی لڑکا از خود اپنا نکاح کرتا ہے بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے، یا جو ہے اس کو شامل کیے بغیر مشورے میں وہ خود یہ کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر نکاح ہو گیا تو تمام کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ نکاح ہو جائے گا. البتہ قابل ملامت دونوں ہیں، چاہے لڑکا کرے یا لڑکی کرے، بغیر اولیاء اور سرپرست کے، تو ملامت جو ہے تمام صورتوں میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نکاح کے حوالے سے ترغیب دی ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے. اب اسے چاہیے کہ بقیہ ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی تقوی کی روش اختیار کرے، صالحیت کی زندگی گزارے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے. ارشاد فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص جماع اور نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے.
اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی شہوت کم کرنے کا باعث ہے۔ یعنی اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھے، لیکن اگر استطاعت ہے تو پھر فرمایا کہ وہ اپنا گھر بسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ تم لوگ شادیاں کیا کرو، میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اس نکاح کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت قرار دی ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، یعنی اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ تو اس آیت میں نکاح بطور نعمت بیان ہوا ہے، جبکہ نکاح کو باعث راحت اور اطمینان بھی قرار دیا، جیسے کہ ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو یہ وہ آیات اور احادیث ہیں جس میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب نکاح میں لڑکا اور لڑکی، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ یہ ہے، لڑکی کے سرپرست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے کوئی ایسا شخص آئے، ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو، فرمایا اس سے شادی کر دو، یعنی پھر تاخیر نہ کرنا۔ دو چیزیں بتائی ہیں، ایمان اور اخلاق۔ دین کے اعتبار سے وہ جو ہے نیک ہیں، اخلاق اس کے اچھے ہیں، دیندار ہے، فرمایا پس نکاح کر دو۔ پھر مزید کسی سٹیٹس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اس کو معیار نہیں بناؤ گے بلکہ اپنے لیے کسی اور شے کو معیار بناؤ گے، تو فرمایا تو زمین میں وسیع پیمانے پر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر بچیاں بغیر نکاح کے رہیں گی، اور تم اپنے پسند اور معیار کے مطابق رشتہ تلاش کرتے رہو گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچیوں کی عمریں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے آیا ہے کہ یہاں پر رشتوں کے حوالے سے مختلف جو ہے شرائط ہم لوگوں نے لگا رکھی ہیں، ان شرائط پر لڑکا پورا اترے گا تب بچی کا رشتہ دیں گے، ورنہ تو نہیں دیں گے۔ اور پھر ان شرائط کے پورا کرنے میں وقت لگتا ہے، رشتہ ملنے میں وقت لگتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی عمریں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر اسی حساب سے لڑکوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ رویہ اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ تعلیم یہ ہے کہ جب دونوں صالح ہوں،
گھر بسا سکتے ہوں، فرمایا نکاح کرا دو، پھر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کم سے کم عمر جو لڑکے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ 25، 28، پھر اس کے بعد 30 اور 32، اور لڑکیوں کے حوالے سے 22، 23، 25۔ تو یہ جو ہے طریقہ کار جو ہے درست نہیں ہے۔ جب بھی مناسب رشتہ موجود ہو، فرمایا رشتے کے بندھن میں باندھ دو۔ یہ تو لڑکی کے سرپرست کو تعلیم دی تھی۔ دوسری جانب لڑکے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ یہ کہ 4 وجوہات کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور چوتھا یہ کہ دین کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا۔ یہ ہے وہ معیار نکاح کے لیے معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو بتایا کہ دیندار لڑکی سے جو ہے تم نے نکاح کرنا ہے، اس کو ترجیح دو گے۔ اس کی مالداری، اس کے حسن، اس کے نسب، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ اول چیز یہ ہے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ایک خاتون گھر بنا بھی سکتی ہے اور گھر خراب بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا جب نیک خاتون ہوگی تو اس کے نتیجے میں گھر کا ماحول دینی ماحول ہوگا، بچوں کی دینی تربیت ہوگی، اور اس کی وجہ سے سکون اور اطمینان اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کام نکالنے کی چیز ہے، اور بہتر کام نکالنے کی چیز دنیا میں نیک عورت ہے۔ اور اسی بات کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا کہ دنیا متاع ہے، یعنی سامان ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سے کوئی بھی چیز نیک اور صالح عورت سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے تمام اشیاء یہ جو ہے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت، فائدہ اٹھانے والی شے ایک مرد کے حق میں فرمایا کہ نیک خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایمان والی بیوی وہ جو ہے رکھے جو اس کی آخرت کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ یہ ہے وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ تو شخص کا اپنا ذاتی عمل، یعنی ہر شخص جو ہے اپنے دل کی اصلاح کر لے، اپنے زبان کی اصلاح کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والی بیوی رکھے۔ ایسی خاتون جو مؤمنہ ہو، ایسی خاتون جو اس کی آخرت کے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کر سکے۔ تو یہ ہے وہ تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نکاح کے 2 ارکان ہیں، ایجاب اور قبول، اسی پر نکاح منعقد ہوتا ہے۔ ایجاب آفر کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی سب سے پہلے بات کرے، آفر کرے، پیشکش کرے، اس کو جو ہے اصطلاح میں ایجاب کہتے ہیں۔ جبکہ دوسرا ہے قبول، قبول ایکسیپٹ، یعنی دوسرا جو ہے اس کو قبول کر لے۔ تو ایجاب اور قبول ان دونوں کے انعقاد پر نکاح منعقد ہوتا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی ہمارے اس معاشرے کے رواج کے مطابق، دلہن کا وکیل پہلے دلہن کے پاس جائے گا، دلہن سے اپنی وکالت منظور کرائے گا 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ یہ وکیل کون ہوگا؟ اگر دلہن باکرہ ہے،
یعنی اس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے، تو وکیل والد خود ہوا یا والد کی طرف سے کوئی دوسرا شخص مقرر ہوا کہ جاؤ میری بچی سے وکالت نامہ منظور کراؤ، تو یہ والد یا اس کی طرف سے مقرر کردہ فرد دلہن کے پاس جائے، دلہن سے یہ کہے کہ میں تمہاری طرف سے وکیل مقرر ہوا ہوں، اگر والد ہو خود یہ کہہ رہا ہے، اور اگر والد نہیں ہے اس کا کوئی مقرر کردہ ہے تو وہ یہ کہے کہ میں تمہارے نکاح کا وکیل مقرر کیا گیا ہوں۔ پہلی صورت میں تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا وکیل ہوں، دوسری صورت میں کہتا ہے تمہارا وکیل مقرر ہوا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہے دلہن سے کہے، اور اگر اس کے سامنے تفصیل بیان کرنی ہے تو تفصیل کی صورت یہ ہوگی کہ جس لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام، اور جس مہر پر نکاح ہو رہا ہے اس کا ذکر ہو، اور مہر فوری ہے یا بعد میں ہے اس کا ذکر ہو۔ مثال کے طور پر زید سے نکاح ہو رہا ہے اور اس کے والد کا نام عمر ہے اور مہر 50,000 روپے مقرر ہوا ہے۔ اب والد جا کر کے اپنی بچی سے کہہ رہا ہے کہ میں زید جو عمر کا بیٹا ہے، یعنی زید بن عمر کے ساتھ تمہارے نکاح اور مہر 50,000 روپیہ کل مؤجل یعنی بعد میں ادائیگی، اس کے لیے وکیل بنا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ اس طرح کہے۔ اور اگر مہر معجل ہے تو پھر مہر معجل کا ذکر کرے، اور اگر والد نہیں ہے بلکہ والد کی جگہ کوئی اور ہے جس کو والد نے مقرر کیا ہے کہ جاؤ میری بچی سے معلوم کرو، اور وہ دلہن کے پاس آئے تو وہ یہ کہے گا کہ میں زید بن عمر کے ساتھ تمہارے نکاح اور مہر 50,000 روپیہ کل مؤجل یا کل معجل کے لیے وکیل مقرر ہوا ہوں، یہاں پر ہے مقرر ہوا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ یہ الفاظ کہہ دے۔ ان الفاظ کو سن کر دلہن جو باکرہ ہے، جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے، وہ اگر خاموش رہ جائے تو پھر اس کا یہ خاموش رہنا اس کی رضامندی ہے، اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ وہاں سے آئے گا مجلس نکاح میں، جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس خاتون کا نکاح ہو رہا ہے اس کا نکاح اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی وہ مطلقہ ہے یا خلا یافتہ ہے یا بیوہ ہے، تو پھر اس صورت میں جب اس سے یہ مکالمہ ہوگا یا جو ہے وکیل ایسا شخص مقرر ہوا جو باپ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ کسی اور کی طرف سے وکیل مقرر ہوا بچی کے لیے، اور وہ اس سے پوچھنے کے لیے گیا، تو پھر ان تمام صورتوں میں دلہن زبان سے ہاں میں جواب دے کہ ہاں میرے کو تمہاری وکالت منظور ہے۔ اس طرح وکالت کی منظوری لے کر کے مجلس نکاح میں وکیل آئے گا، دو گواہ موجود تھے، وہ آ کر کے شہادت دیں گے قاضی کو کہ ہمارے سامنے دلہن نے یہ اختیار دیا ہے اس وکیل کو۔ اس کے بعد پھر خطبہ نکاح ہوگا۔ خطبہ نکاح کے بعد جو ہے قاضی صاحب جو ہے دلہن کے وکیل سے پوچھیں گے، تو یہ ہو جائے گا ایجاب کہ تم نے فلاں لڑکی جو فلاں کی بیٹی ہے اتنے مہر پر جو معجل ہے یا مؤجل ہے، فلاں لڑکا جس کے یہ والد ہے اتنے مہر پر تم نے اس کے نکاح میں دے دی ہے،
تو وہ کہے گا کہ میں نے دے دی ہے، جب کہ دلہا سے پھر یہ اقرار لے گا کہ یہ لڑکی جس کا یہ نام ہے اور اس کے یہ والد ہیں، اتنے مہر پر تم نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو وہ جواب میں کہے گا میں نے قبول کر لیا، تو یہ کہے گا کہ میں نے دے دی اور وہ کہے گا میں نے قبول کر لیا، تو اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ صحیح طریقہ جس کے نتیجے میں نکاح منعقد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض جگہ پر یہ عمل ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں، دلہن کے پاس جب جاتے ہیں اس سے اجازت لینے کے لیے، تو وہاں پر پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا نکاح فلاں لڑکا جو فلاں کا بیٹا ہے اتنے مہر پر کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے؟ وہ خاموش رہتی ہے، جواب دیتی ہے، یہ کہہ کر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر آ کر کے قاضی صاحب کے سامنے کہتے کہ بچی نے اجازت دے دی ہے، حالانکہ بچی نے تو اجازت نہیں دی ہے اس بات کی کہ تم وکیل ہو، بچی نے تو اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے میرا نکاح کر دو، لیکن کون کرے گا، ایجاب کون کرے گا، اس کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ تو ایجاب کا اختیار نہیں لیا جاتا اور لڑکی سے اقرار لے لیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایجاب اور قبول دونوں ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، اگر ایک مجلس میں نہیں ہوں گے تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لہٰذا چونکہ دلہن مجلس میں نہیں آتی، لہٰذا اس کی طرف سے اس کا جو وکیل ہوگا وہ ایجاب کرے گا کہ میں نے یہ لڑکی اتنے مہر پر دلہا کے نکاح میں دے دی، اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ دلہا اقرار کرے گا کہ اتنے مہر پر میں نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو یہ ہو گیا قبول۔ تو ایجاب اور قبول جب دونوں ایک مجلس میں ہو گئے نکاح منعقد ہو گیا، لیکن اگر ایک مجلس میں نہیں ہو، ایجاب کہیں اور ہوا اور قبول کہیں اور ہو رہا ہے، الگ الگ مجلسیں ہیں، تو اس صورت میں پھر نکاح نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ، موبائل یا انٹرنیٹ کی جو مختلف قسمیں اس میں سوشل میڈیا کی، جیسے اسکائپ ہو گیا یا فیس بک ہو گیا یا واٹس ایپ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس پر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلہا یہاں پر موجود، دلہن کہیں اور موجود، یا جو ہے دلہن یہاں موجود اور دلہا کہیں اور موجود، اور درمیان میں جو ہے کمپیوٹر نیٹ کے ذریعے اب رابطہ قائم ہو رہا ہے، تو ایک جگہ ایجاب کر رہا ہے اور دوسری جگہ قبول کر رہا ہے، دونوں الگ الگ مجلس میں یہ عمل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ نکاح نہیں ہوگا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دلہن اگر مجلس میں نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرتی کلچر کے مطابق دلہن نہیں ہے، تو اس کا وکیل اس کی طرف سے ایجاب کرے گا، اور دلہا تو موجود ہوتا ہے تو وہ قبول کر لے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ دلہا بھی موجود نہ ہو، دلہا باہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے والد، بھائی، چچا، ماموں وغیرہ اس کا نکاح یہاں کروانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں جس طرح دلہن کی طرف سے وکیل مقرر ہوتا ہے، دلہا کی طرف سے بھی وکیل مقرر ہوگا، دونوں کے وکیل یہاں ہوں گے۔ تو دلہن کا وکیل یہ کہے گا کہ میں نے یہ دلہن اس کے نکاح میں اتنے مہر پر دے دی، اور دلہا کا جو وکیل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں نے دلہا کے لیے اتنے مہر پر قبول کر لیا، دلہا کے لیے میں نے اس دلہن کو اتنے مہر پر قبول کر لیا۔ دو گواہ موجود ہوں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو دو گواہوں کا موجود ہونا نکاح کے لیے شرط ہے، جبکہ ایجاب اور قبول اس کے ارکان ہیں۔ جبکہ اس کا اعلان عام کرنا، یعنی تمام لوگوں کو اس کی خبر دینا،
بڑی مجلس میں، مسجد میں نکاح کرنا جہاں لوگ زیادہ ہوں، لوگوں کو تشہیر ہو سکے، تو اس طرح عمل مسنون ہے۔ جبکہ خطبہ نکاح جو اس موقع پر پڑھا جاتا ہے یہ مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ 4 آیات جو 3 مختلف صورتوں سے جمع کی گئی ہیں، سورہ النساء، سورہ آل عمران، ان 2 صورتوں میں سے ایک آیت ہے، اور جبکہ سورہ الاحزاب کی 2 آیات، یہ 4 آیات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی تھی کہ اپنی حاجات کے وقت ان کو پڑھا کرو۔ تو یہ جو ہے بطور تبرک خطبے کے طور پر ان آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ جبکہ آخر میں جو 2 احادیث بیان ہوتی ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خطبے میں نہیں پڑھی ہیں، بلکہ کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں جو حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث تو اس سے طویل ہے، لیکن یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ بعد میں علماء نے بطور تبرک نکاح کی نسبت سے ان 2 احادیث کو خطبہ نکاح کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو خطبہ نکاح مسنون عمل ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے آخر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔